نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں آمنہ کے لال، عبداللہ کے نور نظر، مکہ کے در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منور مطہر معزز اور پیارے نبی جلوہ افروز ہوئے۔ میرے نبی کی شان اور سیرت بہت وسیع ہے، اس کا احاطہ کرنا کسی کے بس میں نہیں۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنے نبی کی شان مدح یوں بیان نہیں کرتا کہ اس سے میرے نبی کی شان میں کچھ مزید اضافہ ہو، وہ تو پہلے سے بڑی ہوئی ہے۔ ورفعنا لک ذکرک کا ٹائٹل ملا ہوا ہے، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں پر دو چار۔ رحمت للعالمین ہونا وہ تو پوری دنیا کے سامنے اظہر من الشمس ہے۔ فتح مکہ کا موقع ہو کہ جہاں پر جانی دشمن اور اپنی پوری صلاحیتوں کو آپ کے خلاف استعمال کرنے والے آج سر جھکائیں، سرنگو ہیں، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اگر اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر رہے ہیں۔ سلام اس پر جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر جس نے سختیاں سہ کر دعائیں دی، سلام اس پر دشمن کو حیات جاویدہ دے دی، سلام اس پر ابو سفیان کو جس نے اما دے دی، سلام اس پر جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر برو سے جس نے فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر فضا جس نے زمانے کی بدل ڈالی، سلام اس پر جس نے کفر کی قوت کو چل ڈالی، سلام آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات، فخر نوع انسانی۔ اعلان کیا کیا کہ ابو سفیان جو لیڈ کرتا تھا دشمن کی فوج کو اور ان کے لشکر کو، جو ابو سفیان کے گھر میں جائے اس کو بھی امن ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امن ہے، جو ہتھیار پھینک کر سرنڈر ہو جائے اس کو بھی امن ہے، جو بیت اللہ کی دہلیز اور چھاؤں میں آ جائے اس کو بھی امن ہے۔ طائف کی سرزمین میں پتھر برسانے والے، آپ کو لہو لہان کرنے والے، جب فرشتہ آ کر کہتا ہے آپ اجازت دیں انہیں کچل کر رکھ دیا جائے گا۔ شاعر نے کیا خوب ترجمانی کی، جناب رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا، میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا۔ اگر آج کچھ لوگ اسلام پر ایمان نہیں لاتے، خدا پاک کے دامن وحدت میں نہیں آتے، مگر نسل ضرور ان کی اسے پہچان جائیں گی، در اسلام پر ایک روز آ کر سر جھکائے گی۔ میں ان کے حق میں قہر الہی کی دعا کیوں مانگوں، بشر ہے بے خبر ہے تباہی کی دعا کیوں مانگوں۔ دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر انہیں نور ہدایت دے، الہی فضل کر کوثر طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا دے پتھروں والی زمینوں پر۔ ان واقعات کو بیان کرنے اور سننے میں چند منٹس لگتے ہیں، لیکن وہ احساسات، وہ فیلنگز، وہ اندر کی کڑن، وہ اپنے آپ کو کھپانا، وہ امت کے غم میں بالکل گل جانا، وہ کعزیر المرجل، ہانڈی کے ابلتے ہوئے دیگچی کی طرح آپ کے سینے سے آواز کا نکلنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا جو ایک اہم ترین گوشہ ہے
وہ آپ کا رحمت للعالمین ہونا ہے، آپ عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے۔ مفسرین نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کو یوں ایکسپلین کیا کہ آپ مومنوں کے لیے تو خصوصی طور پر رحمت للعالمین ہے، لیکن کافروں کے لیے، انسانوں کے لیے، ایون کہ جانوروں کے لیے اور پچھلی امتوں کے لیے بھی آپ رحمت کا پیکر بن کر آئے ہیں۔ آپ کی رحمت کی چھینٹے، بلکہ آپ کی رحمت کی برسات موسلادھار بارش کی طرح جو امت پر برسی ہیں، تو اس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ میں ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گا، لیکن تمہیداً یہ عرض کرتا چلوں کہ بعض علماء نے یہ نکتہ بتایا ہے کہ آپ عالمین کے لیے رحمت کیسے بنے، اسی لیے کہ یہ پوری جو کائنات تھی یہ فطرت کے مطابق اللہ نے اسے ڈیزائن کیا ہے، لیکن مشرکوں نے، کافروں نے فطرت کے خلاف عبادت کی، پتھروں کو پوجنا شروع کیا، ایک خدا کو چھوڑ کر انہوں نے ڈھیر سارے خدا بنا لیے، فطرت کے خلاف اور شریعت کے خلاف انہوں نے اعمال کیے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کا ایک نظام دیا ہے وہ بالکل دین فطرت ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں، وہ ماحول سے متاثر ہو کر اس سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ کوئی یہودی اپنے بچوں کو پیدا ہونے کے بعد زرد پانی سے نہلاتا ہے، عیسائی اپنے بچوں کو اس زرد پانی میں غوطے لگوا کر کہتے تھے، اس پر یہودیت کا رنگ، عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا۔ قرآن کریم نے کہا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ارے رنگ تو اللہ کا ہے، اللہ کی توحید اور وحدانیت کا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نبوت اور خاتم النبیین ہونے کا ہے، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو آپ نے اسلام کی تعلیمات لوگوں کو بتائی ہے، آپ نے جو فطرت کی طرف انگیج کیا کہ یہ پتھر پوجنے کے قابل نہیں ہے، یہ درخت پوجنے کے اور عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق تو صرف اللہ ہے، یہ جو فطرت پر لوگوں کو لانا ہے، یہ آپ کے رحمت للعالمین ہونے کا ایک بہترین مظہر اور بہترین عکاسی ہے۔ ایک واقعہ جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیت اور آپ کے رحمت للعالمین ہونے کو بہت زیادہ واضح کرتا ہے۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی کوشش کر چکے تھے، کئی صحابہ کو انہوں نے شہید کیا تھا، لیکن اتنا بڑا جانی دشمن جب صحابہ نے اسے گرفتار کیا اور لا کر مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا، صحابہ کو پتہ نہیں یہ کس شخص کو ہم گرفتار کر کے لائے ہیں۔ صبح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور ستون کے ساتھ بندھے ہوئے ثمامہ بن اسال پر جب نظر پڑتی ہے، صحابہ سے پوچھا تمہیں پتہ بھی ہے کس کو گرفتار کر کے لائے ہو؟ یہ وہ دشمن ہے جس نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، جس نے تمہارے ساتھیوں کو شہید کیا تھا، جو اسلام کے خلاف ہر محاذ پر برسر پیکار فرنٹ لائن پر نظر آیا کرتا تھا۔ آج یہ ہمارے پاس آیا ہے، لیکن میں تو رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، اسی لیے اس کے کھانے کا خوب خیال رکھا جائے، اس کی رسیاں ڈھیلی کر دی جائے، اور میری اونٹنی کا دودھ لا کر اس دشمن کو پلایا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چشم فلک نے وہ نظارے نہیں دیکھے۔ ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے لکھا، مظلومی میں صبر، مقابلے میں عزم، معاملات میں راست بازی،
طاقت و اختیار کے باوجود عفو درگزر انسانیت کے وہ نوادر ہیں جو کسی ایک میں یوں جمع نہیں ہوئے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہوئے۔ رات گزر گئی، اگلے دن آ کر آقا نے پوچھا سمامہ ما عندک، کیا ارادہ ہے، کیا منصوبے ہیں؟ کہنے لگے کہ اگر آپ مجھے آزاد کریں گے تو ایک قدردان پر آپ احسان کریں گے، اگر آپ مجھے فدیہ لے کر رہا کر دیں گے تو آپ کو بہت سارا مال مل جائے گا، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک بڑے سردار کو قتل کرنے سے آپ کا چرچا، آپ کی خوب واہ واہ ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ دوسرے دن آ کر پوچھا ما عندک یا سمامہ، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ پھر وہی تین آپشن، تین جواب۔ تیسرے دن آ کر پھر آپ نے پوچھا، پھر اس نے وہی جواب دہرائے۔ آپ نے فرمایا اس کو آزاد کر دو۔ سمامہ کو آزاد کیا جاتا ہے۔ قریب جا کر ایک باغ ہے، ایک نخلستان ہے، وہاں پر پانی کا چشمہ ہے، وہ وہاں پر اچھی طرح غسل کرتا ہے، اور غسل کرنے کے بعد واپس آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانوئے تلمس دے کر کے بیٹھتا ہے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کی صدا لگاتا ہے۔ میں مسلمان ہو گیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ پہلے میرے نزدیک مبغوث ترین انسان نعوذ باللہ آپ تھے، آج آپ محبوب ترین بن چکے ہیں۔ میں نے آپ کے صحابہ کو شہید کیا ہے، لیکن اس کی تلافی کے لیے میں اس سے دگنے کافروں کو واصل جہنم کروں گا۔ آج میں آپ کا غلام بن کر، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر، آپ کے رحمت للعالمین کے اس منظر کو دیکھ کر میں مسلمان ہو رہا ہوں۔ چشم فلک نے وہ نظارے اس سے پہلے نہیں دیکھے، اس کے بعد نہیں دیکھ سکے گا کہ اتنا بڑا دشمن آپ کے اخلاق اور کردار، آپ کے سلوک اور برتاؤ سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور کافروں کے ساتھ جو آقا کا بیہیویئر تھا، آقا کا جو حسن سلوک تھا، سلمن قطعک واعف عمن ظلمک وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكِ کی جو تعلیمات تھی کہ جو توڑے اس سے تمہیں جوڑنا ہے، جو ظلم کرے اس کو تمہیں معاف کرنا ہے، اور جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ پوری کائنات کے اندر ایک تبدیلی اور انقلاب آ سکتا ہے اگر ہم نے تعلیمات نبوی پر عمل کر کے اسے حرز جان بنا لیا۔